بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد نور الحسن اور آپ کی خدمت میں حاضر. کیا کہہ سکتا ہوں، میرے خیال میں کہ وہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. میرے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہے، میں ان کو سترنگی کہوں، ہری بھری کہوں، بہادر کہوں، ونڈر موم کہوں، ونڈر وومن کہوں، کمال کی اداکارہ کہوں، تو مطلب سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کہا جائے انہیں. اور یہ ون تھنگ از فار شور کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی جماندرو ٹیلنٹ لے کر آتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اس کو پالش کرتے ہیں. سو شی از اے بورن آرٹسٹ. یہ بہت خاص اس لیے ہے کہ ان کے آنسو مسکراتے ہیں اور ان کی مسکراہٹ میں آنسو ہوتے ہیں. آپ نے تو ان کو دیکھا ہے، آپ ان کو بہت پیار کرتے ہیں، ہم ان کے فین ہیں. اور پروگرام میری ماں میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں محترمہ اسماء عباس سے. السلام علیکم. کیسے مزاج؟ بہت اچھے، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. کون ہیں آپ اسماء عباس ویسے اگر پوچھوں؟ میں بھی سوچ رہی ہوں اب اس عمر کے اس حصے میں سوچنا شروع کیا ہے کہ میں اصل میں کون ہوں، کیونکہ اصل انسان جو ہوتا ہے وہ تو چھپا ہوتا ہے، اور وہ شاید کبھی کبھی اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ چھپا ہی ہوتا ہے. سوچ رہی ہوں اب تھوڑا تھوڑا سا بتانا شروع کروں، لیکن اس میں بہت سارے فیئرز ہیں کہ بتاؤں گی تو پھر بہت سے بھید کھل جائیں گے، تو پھر نہ ہی بتاؤں تو اچھا ہے. میں ابھی اب آپ کو پتہ نہیں ڈیفائن کرنا ہو تو اف آئی جسٹ لک ایٹ یور اٹائر، مطلب وہ کیا تو ہے رنگوں میں کھویا تجھ سے بات کیا کروں، کچھ اتنے اس سے کہیں زیادہ رنگ اسماء عباس کے اندر ہیں. بالکل ہیں، بہت ہیں. آپ کو تو پتہ ہی ہے. اچھا دیکھیں، آج ٹیلی ویژن پہ آج یہ پہلی بار گفتگو، اور ہم نے تو پنجابی ہی بولی جی جی اپنی جی بات، جی بالکل بالکل اردو سے تو گل ہی نہیں ہوئی کبھی. بالکل. اور آج وہ کیمرے پہ اور ٹی وی پہ اور اردو میں ہم بات کر رہے ہیں. میں اگر زارا نور عباس سے پوچھوں تو وہ کہے گی کہ میری ماں سپر موم ہے. ایسا ہی؟ ہاں، بہت ایڈمائر کرتی ہے مجھے، اور وہ کہتی ہے کہ ویسے آپ کو اتنی اچھی مثال نہیں ہے کیونکہ ہر وقت آپ جو ہے، ایک تو اس کو ہے کہ ڈور میٹ اماں ساری زندگی بنی، ڈور میٹ، اور یس اور ہاں جی اور صبر اور حوصلہ، اور میں کاش آپ جیسی بن سکوں، لیکن اب وہ میری جیسی ہوتی جا رہی ہے ویسے کافی چیزوں میں ایج کے ساتھ ساتھ. تو وہ مجھے بہت ایڈمائر کرتی ہے ہر چیز کو. آپ کو گھر میں اور مانو بلاتے ہیں میرے خیال سب، جی اور جب مانو، بھی جتنے مانو کیونکہ میں سب میں چھوٹی ہوں، سب بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی. اور جب میں پیدا ہوئی تھی تو میری امی کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا، کیونکہ وہ لڑکا مجھ سے پہلے ایک لڑکا ہوا، کیونکہ بشرا باجی کا نام ہی بشرا اس لیے رکھا گیا تھا. خوشخبری. ابن انشا انکل نے کہا تھا کہ بشرا رکھو تو لڑکا آئے گا، تو بشرا ان کے کہنے سے ان کا نام رکھا، تو وہ لڑکا آ گیا. ہمایوں میرے بھائی، تو میری امی ہم سب لوگ خوش ہو گئے، وہ لوگ کہ واہ جی واہ اب تو لڑکے شروع ہو گئے ہیں. تو ساتھ ہی میں جب پیدا ہوئی تو میں لڑکی نکلی، تو میری امی نے مجھے دیکھا اور رونے لگیں کہ یہ کیا ہوا ہے. تو میرے ابا نے کہا کوئی ایڈا سونا مانا بلا پیدا ہوا ہے، یہ تو میری مانو ہے. بس اس دن سے پھر میرا نام مانو ہو گیا. یہ جو اچھا، آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ کی ذات سب پہ ہی مہربان ہے، یقیناً سب اسی کا کرم، لیکن آپ پہ بہت مہربان؟ میرے پہ تو واقعی بڑی اللہ کا شکر ہے. میں سوچتی ہوں کہ میں کافی ملٹیپل ہیلتھ ایشوز ہیں میرے، ابھی بھی چل رہے ہیں، لیکن مجھے اللہ میاں کہتے ہیں اٹھ کپڑے پا اور نکل فٹافٹ ٹھیک ہو جا. میں یہ اللہ کا کرم ہی ہے نا کہ میں پھر چل پڑتی ہوں اور پھر کھڑی ہو جاتی ہوں اس ہمت کے ساتھ کہ نہیں مجھے تو کھڑے ہونا ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے، مجھ سے محبت ہے اللہ میاں کی. یہ جو بھی آپ نے ایک بات کہی اور آپ نے کہا کہ وہ رو پڑی اور خیال تو وہ بیٹے نے جی جی آنا تھا اور وہ آپ آ گئیں، تو یہ آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم نے یہاں دیکھا ہے بیٹیوں کے نصیب کی دعا کی جاتی ہے، تو وہ آنسو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں یا وہ کیا اظہار، یا ہمارے کلچر کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، یا یہ فینومینا؟ نہیں، بیٹیاں جو ہیں نا وہ بڑی نازک ہوتی ہیں بہت، اور بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، بیٹے بھی اچھے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. بیٹے ویسے نخرے کرواتے ہیں زیادہ، لیکن بچیاں جو ہے نا نہیں، وہ لیکن لڑکیوں کے اندر ماں ہوتی ہے نا، ہاں اس لیے ہاں کہ ان کے اندر تو ہے ہی ماں.
آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ 2-3 سال کے بعد باپ کے کنگھی بناتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، اس کی میک اپ لپسٹک لگاتی ہیں، ان کو ویسے پیمپر کرتی ہیں، ننی کراتی ہیں، لٹاتی ہیں، ان کے اندر ماں ہوتی ہے. تو لڑکیاں تو ہیں ہی ماں، اس لیے وہ ڈر لگتا ہے. کیونکہ اگلا گھر جو ہے، آپ اپنے گھر میں تو بیٹیوں کو اپنے طریقے سے رکھ سکتے ہیں جیسے چاہیں، تو اگلا پھر خوف ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی یہاں گزاری ہے پتہ نہیں وہاں ایسی گزرے نہ گزرے، کیونکہ وہاں وہ ایک بیوی بن کے جائے گی، ایک بہو بن کے جائے گی، تو وہاں تھوڑا سا یہ ڈر ہوتا ہے. تو یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ اس لیے قسمت کی نیک قسمت ہو، نصیب اچھا ہو، اس کو اچھا بر ملے، اس کو اچھا گھر ملے، یہ ماں باپ کی دعا ہوتی ہے اور یہ ڈر ہوتا ہے. محترمہ بشرا انصاری جنہیں بشرا آپا کہتے ہیں، ابھی بھی جس وقت وہ اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ امی کی خدمت کس کے حصے میں آئی، تو ان کی آنکھیں اس سے زیادہ جھلملانے لگتی ہیں جیسے آپ کی جھلملا رہی. میرا خیال ہے کہ میں ابھی اور مجھے چاہیے تھی خدمت ان کی. خدمت خیر میں نے کیا کرنی تھی، میں ان کے پاس رہتی تھی، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ میں اپنی زندگی کے سارے 5 سال شاید ان سے دور رہی ہوں گی، لیکن پھر بھی جب میں جاتی تھی شوٹ پہ تو وہ کہتی تھی نہ جا نہ جا. مجھے میں کل بھی ان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو کہتی ہیں نہ جا. میں نے کہا امی آپ کے پاس سب ہیں، سب لوگ ہیں، عباس بھی ہیں، بچے بھی ہیں. کہتی تو میری بیٹی ہے نا. تو جب یہ بات ہے نا مجھے پھر گلٹ ہوتا تھا کہ میں جا رہی ہوں، میں پھر جا رہی ہوں. اور میں پھر آتی تھی تو ابھی بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں آتی ہوں گھر تو میں سیدھی سامنے والے کمرے میں چلی جاتی ہوں، بھول جاتی ہوں کہ اب تو امی نہیں ہیں. لیکن کم تھا ابھی بھی وقت، حالانکہ وہ 90 میں گئی ہیں، 90 ایئرس، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر اور رہ جاتی، ایسی لیٹی رہتی تو ان کا رہنا، ان کا ہونا، میرا گھر تو خالی ہو گیا. دراصل گھر میرا خالی ہوا ہے. میرے اصل میں جو لوگ دور تھے، میری بہنیں، بھائی میرا، وہ لوگ تو دور ہیں، ان کے لیے تو پہلے ہی دور ہے نا وہ. تو گھر تو میرا امی ابا کے جانے سے خالی ہوا. میرا لاؤنج خالی ہوا جہاں ابا بیٹھ کے اخبار پڑھا کرتے تھے، ڈھیروں اخبار. امی صبح اٹھتی تھیں، میوزک لگاتی تھیں. امی اور ہماری دوستی تھی، کپڑوں کی باتیں، میوزک کی باتیں. احمد امی کے ساتھ شیئر کرتا تھا، امی بڑی امی یہ گانا بتائیں، بڑی امی یہ بات کریں. ایک بہت اور قسم کی بانڈنگ تھی ان سے. تو میرے گھر میں سناٹا ہو گیا ان کے جانے سے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے گھر میں رینوویشن کی ہے، میں امی کے کمرے میں شفٹ ہو گئی ہوں. جو میری امی ابا کا کمرہ تھا وہ میں لے لیا، کیونکہ میں شاید میں بھی ایک میری ایج ہو گئی ہے کہ میں ان یادوں میں اپنے امی ابا کے گھر میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو میں پتہ نہیں کبھی کسی گھر میں ہوتی ہوں، کبھی کسی گھر میں، امی ابا کے گھر میں. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں امی کے کمرے میں سوؤں. آنکھ بند کرتی ہوں تو کہتی ہوں اچھا ابا ادھر تھے، امی ادھر ہوتی تھی، ایسے ہوتا تھا. تو میں اپنی امی کے کمرے میں آ گئی ہوں، لیکن اس کمرے کا نام ابھی بھی امی کا کمرہ ہے. امی کی الماری، امی کا باتھ روم، امی کی وہ چیز، وہ میرے کمرہ کوئی کہتا ہی نہیں. اس کے مطلب یہی کہتے ہیں بڑی امی کا کمرہ، میں بھی کہتی ہوں. امی کے باتھ روم صاف کیا ہے، امی کی الماری دیکھی ہے، کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ میرا کمرہ ہے، لیکن میں وہیں آ گئی ہوں. اب آپ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ ایک اثبات کا آدمی ہیں. آپ سے شاید نہ کہنا بھی میرے خیال آپ کے بہت مشکل ہے. اور باقی آپ سب بہن بھائیوں میں سے کبھی احمد صاحب نے یا آپ کیا بلاتی تھیں؟ ابا امی. ابا اور امی. ہاں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنی اب اپنے آپ کو شکر کرتی ہوں خدا کا کہ میں نے اپنی امی کو، ابا کو تو خیر بالکل ہی نہیں، امی کو بھی کسی بات سے کبھی نہیں روکا، کچھ نہیں کہا. بشرا با جی گھر جاتی تھی وہ تو وہاں سے آتی تھی، ناراض بڑی جلدی ہو جاتی تھی. وہ میں نے کہندی ہے کہ تسی پکھا چلاندے ہو بہت تیز. وہ کہندے ٹی وی تی آواز بڑی تیز ہے امی، میں نہیں گھر جانا ہوں. اچھا سمل باجی گھر جاتی، وہ میں نے کہندی ہے آج ہی میں چادر بچھائی ہے امی، اے لوشن لگ جائے گا دیتے، اتنے نہیں میں جانا ہوں. تو یہاں میرے گھر میں تو مہارانی تھی، ان کی مرضی تھی، وہ جو چاہے کرے. اور میں نے ان کو کبھی کچھ کہا ہی نہیں. یہ اللہ کا شکر ہوا کہ میں ان کو کبھی نہیں کچھ کہا. اچھا ایک سوال میں اگر آپ سے پوچھوں، میری بھانجی نے ایک بار ماجی محترمہ باندھو کچھ سے پوچھا تھا، لیکن میں آپ سے پوچھوں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک بچہ یا اولاد ماں کو زیادہ پیاری ہوتی؟ ہماری امی ابا جو تھے نا وہ تو رومی جولیٹ تھے، بہت تو ایک دوسرے کو پیارے تھے. انہوں نے ہمیں کوئی نہیں منہ لگایا اپنی جوانی میں. نیلم باجی نے مجھے پالا، ہم لوگوں کو. ویسے تو مطلب 3 مائیں میری اور ہیں، ٹھیک ٹھیک، اور انہوں نے پالا. نیلم باجی نے واقعی پالا، کھانا کھلایا، کپڑے بدلائے. سمل باجی پڑھاتی تھی، تو بشرا باجی تھی وہ ان کو دیکھ کے تو میں کہتی تھی اچھا ایسے میں نے بھی بننا ہے، جو ان کے فیشن تھے اور جو ان کی ادائیں تھیں.
اور وہ بڑی صفائی پسند تھی. لیکن میری امی نے محبت کی ہے بڑے ہو کے ہم سے, اور پھر مجھ سے بہت کی ہے. اچھا, ماں تو پیاری ہی پیاری ہے اور اپنی ماں, لیکن آپ کی امی تو ان ریئل سینس آف دا ورڈ بہت خوبصورت, حسین تھی, بہت حسین, طرح دار, جسے ایک انداز آپ اور کا, شوقین, اور کپڑے اور فیشن. ابھی میں ان کی کمرے میں جب شفٹ ہوئی ہوں تو میں الماریاں کھول رہی تو ان کی الماری کا ایک ڈرار لاک تھا, اس کو میں نے کھلوایا کہ یہ کھولو. تو جب میں نے کھولا, پاؤچ نکلا, اس میں سے ان کی ٹاپس, جولری, چھوٹی سی لپسٹک, میک اپ جو میں نے ہی دیا ہوا تھا وہ پڑا ہوا تھا. بس میں اس کو دیکھتی رہی, اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. تو وہ بہت شوقین عورت تھی. یہ ہمارے سارے شوق ہیں نا, یہ منہ سے آئے ہیں. یہ جو چیزیں اور یہ جو لمس ہے, یا جیسے سویٹر کہہ لیں یا پہنا ہوا, اس کی کیا اہمیت ہو جاتی ہے بعد میں؟ بہت اہمیت ہوتی ہے, بہت. وہ اس طرح ہی میں نے اس کو بند کر دیا, اور میں نے سوچا کہ اس کو میں پہنوں نہیں. ابھی امی کے میں نے 2-4 جوڑے اپنے لیے رکھے تھے, باقی میں نے سب بانٹ دیے تھے, لیکن کچھ اپنے لیے رکھے تھے کہ میں پہنوں, اور میں نے پہنے, ایک آدھ پلے میں پہنے وہ امی کے سوٹ. تو مجھے بہت اچھا فیل ہوا کہ امی کا ہے, یہ امی کے جسم پہ لگا ہوا ہے. اچھی فیلنگ ہوتی ہے بہت. یہ جو آپ نے بھی بات کہی کہ بلکہ میرے بھی یہ سننے میں وہ آئی یہ بات, ہمارے دوست ہیں ان کے ابا کا وصال ہوا, میں جب اس پہ گیا تو میں نے ابا جی کے بارے میں بتایا, میں نے کہا وہ تھوڑا سا بھولنے لگے, کہ وہ جاڑے بس رہن سے ہی بھول جان کوئی یہ کیڑی گل. یہی بات ہے کہ میں یہ کہتی تھی, مطلب ان کو تکلیف بہت تھی, 4 سال انہوں نے بہت مزریبل گزارے, ان کی بہت برا حال تھا. لیکن بس میرا اپنا لالچ تھا نا, میرا اپنا کہ اب تھوڑی دیر اور رہ جاتی, ہے ایسی رہتی. میں جاتی تھی, آپ کو پتہ ہے وہ بالکل, آپ کو خیر پتہ ہی ہوگا, بچے بن جاتے ہیں, باپ جی ماں جی, وہ سارا ویسے ہی. وہ میرا دوپٹہ ایسے پکڑ لیتی تھی, یوں تھی, میں ان کے ساتھ لیٹتی تھی, وہ ایسے پکڑ لیتی تھی کہ جسے میں چھوڑیں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بچے نہیں پکڑ لیتے. اور میں نے تصویریں کھینچی ہوئی ہیں میں نے, وہ کہ میرا دوپٹہ پکڑا ہوا انہوں نے ایسے. اور جب میں ان کو ساتھ لگاتی تھی نا تو ان کو نیند بہت اچھی آتی تھی. حالانکہ اصل زندگی میری امی بالکل فزیکل نہیں تھی, پسند نہیں کرتی تھی کہ چپکو, یوں ادائیں تھیں بڑی ان کی. ابا جو تھے نا بیچارے ہمارے, وہ پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے, کہتی ہائے ہائے میں کی کرا بڑی. ہم کہتے ان کی تو بہن ادائیں بڑی ہیں. ایک تصویر ہے میری امی کی, جو میں امی کو پیار کری تو وہ یوں ہے کہ کرنا ہے تو مجھے کیا. لیکن آخری دنوں میں جب وہ بیمار, تو ان کو تھا کہ یہ میرے ساتھ چپک جائے, تو میں ان کو جب ساتھ لگاتی تھی تو وہ ایسے بچوں کی طرح گھس جاتی تھی, اور یہ دوپٹہ ایسے کہ یہ کہیں میرے سے چھٹ نہ جائے. تو یہ یو ور آنرڈ اینڈ بلیسڈ. لیکن بعض اوقات جب مشکل آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ وائی می, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیار آپ کے حصے میں کیسے؟ نہیں, شکر ہے میرے, میں یہ, مجھے دیکھیں باجیاں میری بہنیں مجھے بہت ایڈمائر کرتی ہیں اس بات سے, ہمیشہ ہر جگہ کہتی ہیں کہ اس نے. اور شمر باجی اللہ بخشے, وہ کہا کرتی تھی یہ بڑی چلاک ہے, یہ بہت چلاک ہے. میں آتی تھی تو کہتی تھی کھانا, میں امی کھانا ادھر دے میں کھلاؤں گی. میں نے کہا ہے میں کھلا رہی ہوں. اچھا ساری جنت تو ہی لے گی, یہ بڑی چلاک ہے, اس نے وہاں صوفہ رکھا ہوا اوپر, میں کھلاؤں گی آج. تو وہ کہتی تھی کہ, اور وہ مجھے بہت زیادہ, ابھی بھی بشرا باجی بہت ایڈمائر کرتی ہیں, اور ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ اپنے گھر کو ہسپتال بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے. کہ امی میرے پاس تھیں, ڈاکٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ڈرپیں لگی ہوئی ہیں, نرسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, صحیح بات ہے. لیکن مجھے کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا. مجھے وہ لگتا تھا کہ یہ ایک روٹین ہے. مطلب میں حیران ہوتی ہوں کہ جو میں کبھی سنوں کہ کسی کے پیرنٹس سے کوئی اگر کہے کہ ہم ذرا تنگ ہو گئے یا وہ, تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی نا کہ یہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے. بلکہ گلٹ میں ہی رہی, زیادہ تر گلٹ میں ہی رہی, کہ میں کچھ عرصہ میں ان کے ساتھ سوتی رہی. شروع میں جب وہ ان کو نیا اٹیک ہوا تھا نا, تو میں ان کے ساتھ سوتی رہی. میں نے کہا میں سوؤں گی ساتھ, میں سوتی رہی. لیکن وہ گھبرا جاتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو تکلیف دوں گی. ان کو یہ بھی تو غم تھا کہ اس کو تنگ ہو رہی ہے, یہ رات کو اٹھ رہی ہوں, باتھ روم کا پرابلم ہے, جو بھی ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا نہیں تو میں نرس رکھ لوں گی, تو اپنے کمرے میں سو. یہ گلٹ جو ہے نا, اس نے مجھے بہت ستایا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھی کیوں نہ رہی, میں چپکی کیوں نہ. حالانکہ میں ان کے گھر میرے ساتھ رہتی تھی وہ, لیکن پھر بھی گلٹ رہا کہ میں چلی جاتی ہوں کام کے لیے. کاش لاہور میں کام ہوتا تو نہ ہی جاتی. اسما عباس اور زارا نور عباس کا بطور بیٹیوں کے اگر مقابلہ کیا جائے تو آپ کر لیں گی؟ وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے, زارا ابھی بہت چھوٹی ہے. لیکن آپ کی ماں بھی بن جاتی ہے. نہیں, وہ ابھی میری ماں ہے. اس نے مجھے کہا آپ میری بیٹی ہیں اب سے. اس نے کہہ دیا اب کہ اب آپ میری بیٹی ہیں. کل بڑے مزے کی بات ہوئی, صبح میں اٹھی ہوں, اٹھتے اس کے میسج اور تصویریں آئی ہوئی تھیں. میں نے کہا یہ کیا مجھے بھیجا ہے, کس کی ہے؟ تو کوئی بہت ہی بینگز والی ایک عورت تھی, اسکرٹ اور ایسے کر کے, اور اس کی میک اپ بڑے اس طرح کے لاؤڈ کلرز.
تو میں نے کہا ہاں بیٹا ضرور پہنو, بڑا پیارا ہے. کہتی ہے اپنے لیے نہیں کہہ رہی, آپ کے لیے. میں نے کہا کیا مطلب؟ نہیں اب مجھے آپ کی یہ لک چاہیے. تو وہ مجھے بالکل سمجھتی ہے چھوٹی بچی, اور ہر برائٹ کلر, ہر ایسی چیز لے آتی جو میں کہتی ہوں بیٹی ذرا زیادہ ہو گیا میرے لیے, اماں پلیز ایسے نہیں کہا کریں, آپ نے یہ پہننا ہے. اور وہ واقعی میری ماں بن جاتی. آپ اپنی کیئر نہیں کرتی. اچھا, اور مجھے اس سے کیئر کروانا اچھا نہیں لگتا. اب یہ میرا مسئلہ دیکھیں نا, میں بھاگتی ہوں. یہ وہ ویسا ہی ہے جو شاید آپ کی امی کا, یہ وہی طبیعت میں, یہ وہی طبیعت کہ وہ بھی گھبرا, اور میں کہتی ہوں میں بتاتی ہی نہیں کہ مجھے کوئی تکلیف ہے. میں کہتی ہوں بالکل ٹھیک, بے شک ہو, اس کو نہیں بتاتی کہ ہائی اس کو یہ پریشان ہو جائے گی. کئی دفعہ مجھے کہتی ہے آپ نے مجھے فلاں بات بتائی کیوں نہیں؟ کہ بیٹا تم اپنی بیبی کے ساتھ اتنے خوش ہو, اتنے مزے کر رہی ہو گھر میں تمہیں بیچ میں ایک بات بتا کے پریشان کر دوں. تو وہ ایک رشتہ ہمارا ایسا ہی ہے, لیکن وہ بھی ماشاءاللہ بڑی کیئرنگ بچی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ نیلم باجی نے زیادہ, لیکن آپ کو چونکہ موسیقی سے بہت لگاؤ آپ کی امی کا, اور وہ سیکھنے کا سلسلہ بھی سارا رہا, کیا چیز نغمگی میں پہلی سنی تھی آپ نے جو آپ کی یادداشت میں ہے؟ ہاں, میری یہ یادداشت میں ایک چیز میں اگلے دن بھی سوچ رہی تھی کہ میری یادداشت میں کیا چیز ہے. وہ یہ ہے کہ راوی دریا کا کنارہ, اور رات کا وقت, اور امانت علی خان صاحب, اور ہارمونیم, ابا امی, نیلم باجی, سنبل باجی, اکسی مفتی, اور میں اور بشرا باجی بھی, اور میں بہت چھوٹی, اور وہ گا رہے ہیں یار کو میں نے مجھے یار نے سونے نہ دیا. سوچیں آپ یہ میموری کس عمر کی ہوگی؟ میں خیال میں 5 سال کی شاید. اور راوی دریا, ذرا دیکھیں, اور وہ راوی اب تو وہ اور ممتاز مفتی, یہ مطلب یہ سب یہ مجھے, اور مجھے نہیں اس میں مجھے نہیں پتا, شاید اشفاق صاحب بھی ہو, آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت وہ بھی ہوں گے. یعنی یہ جو لوگ مجھے یاد ہیں وہ یہ ہیں. اور مجھے یہ سین یاد ہے آنکھیں بند کر کے کہ اکسی مفتی, اکسی بھائی جو چل رہے ہیں, اور نیلم باجی ادھر, سنبل باجی ادھر, اور وہ کہہ رہے ہیں سناؤ, اور وہ گا رہی ہیں یار کو میں نے. اور وہ گانا, مطلب آپ سوچیں اس وقت کا وہ گانا, بندش ہی ہے وہ تو, پوری گانا وہ تو. اور وہ یہاں یہ پھنسا ہوا ادھر ہے. یہ پہلا مجھے یاد ہے گانا کہ کب سے مجھے یہ پتا چلا کہ میوزک کیا چیز ہوتی ہے, اور اتنا مشکل, اوپر سے وہ امانت علی خان صاحب, کوئی چھوٹا موٹی چیز بھی نہیں. کیا بات. تو وہ میں نے بلکہ حامد ان کو بھی بتایا, میں نے ان کو یہ بتایا کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان کو بھی نہیں پتا تھیں. ایک ترانہ تھا امانت علی خان صاحب کا جو میں نے ان کو بتایا, وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں سنا یہ. اللہ, ہم لوگ تو آپ کو پتا ہے جی وہ تو کیسے کیا پکے ٹیٹ لوگ ہیں. سنگتی کمال. اچھا یہ جو گائکی کا مطلب یار, بلکہ ابھی ذکر میرا خیال مجھے کرنا چاہیے. مجھے کبھی وہ ریڈیو کا نا وہ بھولتا نہیں ہے. تو سنبل باجی کھڑی تھی اور انہوں نے کہا ادھر آؤ میں نے بات کرنی ہے تم سے. تو میں نے کہا جی میں ادھر آؤ, ایک روز ہم بیٹھیں گے اور ہم بات کریں گے, مجھے تم سے کرنی ہے بات. لیکن وہ نہیں ممکن ہو سکا. مجھے بڑا ایک بوجھ سا ایک محسوس ہوتا ہے. بات یہ کہ آپ جو ہے نا, آپ سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں, پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہے, ایسی چیز, ایسی کھچ ہے جو آپ کو دیکھ کے پڑتی ہے. میری بیٹی کو پڑتی ہے, دیکھیں نا, وہ حالانکہ چھوٹی ہے آپ سے, کوئی اتنی لمبی بیٹھک نہیں اس کی ہوئی کبھی نہیں, لیکن اس کو آپ بہت پسند ہے. وہ کہتی ہے اماں یہ بس مجھے اپنے لگتے ہیں کچھ. احمد میرا بیٹا, وہ کیسے آپ سے چپک گیا. تو وہ کنیکشن جو ہے نا ہمارا, وہ آپ کے ساتھ ہے. تو باجی سنبل نے بھی یہی کہا ہوگا کہ یہ ہے وہ بندہ جس سے میں نے بات کرنی. کھڑے ہو اور مجھے کرنی ہے, اور اچھا ساتھ کر لی کہ کامیڈی کی نہیں بات کر رہی ہے, میوزک کی بات, اور وہ بڑی. تو وہ اچھا آپ نے مجھے یاد ہے, میں نے اشراپا سے بھی سنا کہ امی کو آپ نے نہیں بتایا تھا سنبل باجی کے جانے کا, اور پھر وہ آواز کون بناتا تھا آپ میں سے؟ ہم دونوں بناتے تھے, میں بھی اور دونوں. میں اپنے ڈرائنگ روم میں جا کے وہاں بولتی تھی, پھر میں مجھے کہتی تھی اس کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ ماں بیمار پڑی ہے, جا کے بیٹھ گئی. تو میں کہا امی بچے بھی بھول گئی ہے, مطلب کہتی تھی کیا ہی ہو گئی میری بیٹی کو, کیا ہی ہو گیا, کیسی ہو گئی ہے. پھر ہم جھوٹ موٹ کہتے تھے. پھر کئی دفعہ میں کہتی وہ فون ہے باجی کا, اس وقت کہتی تھی میں جس وقت وہ بات نہیں کر سکتی, موڈ خراب ہے یا چڑچڑ ہوئی ہے, میں کہتی امی باجی کا فون ہے, سنیں میں نہیں کرنی, انہوں نے اس ویلے نکل کریں گے کہ وہ کہیں کہ ہاں وہ ہے. تو وہ ان کو بتا کے فائدہ کیا تھا. اوپر گئی ہوں گی تو کہتی ہوں گی ہے نہیں, تو کتنے اتنے آئی ہوئی ہیں, جا کے دیکھا ہوگا تو حیران ہوگی ہوگی کہ ہیں میرے سے پہلے تو آ گئی ادھر. وہاں جا کے تو بڑے بڑے راز کھلے ہوں گے, بہت سی چیزیں امی کو دیکھنے, ابا کو کیا ہوا ہوگا. اگر وہاں اوپر کچھ سین ہے, جیسے کہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا وہ عقیل روبی صاحب نے جو کیا چیز لکھی تھی انہوں نے, وہ میں ایسے سوچتی ہوں آنکھیں بند کر کے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی وہاں ہوگا.
سب بیٹھے ہوں گے, میری پھپھو پروین عاطف ہوں گی, کیسے نام ہے یہ, تو ابا امی ہوں گے, ایک عہد ہے. سب بیٹھے ہوں گے, وہاں میوزک چل رہا ہوگا, مفتی چا بیٹھے ہوں گے, کہیں گے چل سنبل سنا, آواز لا, گانا سنا. امی کو کہتے ہوں گے, امی کو بھی کہتے تھے مودی چل, آج کہتے امی کو کہتے تھے ہانڈی بڑی چنگی بناتی ہے, تیری ہانڈی بہت پیاری ہے. امی کہیں گے چل کریلے گوشت پکا, پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں پہ, لیکن ایک لگتا ہے جیسے کچھ سما وہاں بندھا ہوگا. یہ آپ سے اگر یہ میں پوچھوں ویسے ہی کہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں جو مختلف ہیں, آپ آر یو ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ؟ عموماً لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں لوگ, لیکن پتہ نہیں, ہم بیسک تو ہم ایک ہی جیسے ہی ہے میرے خیال میں, بیس تو ہماری ایک ہے. ہاں تھوڑا تھوڑا مزاجوں میں فرق ہے, اوپر نیچے تھوڑا بہت. آپ کے مزاج کا اگر پوچھیں؟ ہاں میرا مزاج ذرا فرق ہے, ایک تو ٹالرنس بہت ہے میرے میں. بہت تو لفظ چھوٹا ہے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ چیز ٹھیک ہے. میں لوگوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ تھوڑا ایک دوسرے کو برداشت کریں, معاف کریں. معاف کرنا بہت اچھی بات ہے, اور گزریں آگے. دل میں گرج نہیں رکھنا چاہیے, کوئی چیز ایسی نہیں رکھنی چاہیے. اور اب تو اس عمر کے اس حصے میں تو بالکل ہی میں تو ڈھونڈ کے کہتی ہوں کون ناراض ہے اس کو منا لوں. بہت قریبی ایسے بھی ہیں لوگ جن کو منانا چاہتی ہوں. میں نے کوشش بھی کی, میرے بھائی ناراض ہیں ہم سے, تو ایک ہی بھائی ہے ہمارا, اور ہم ظاہر ہمارے باپ کی اولاد, ایک ہی بیٹا ہے. تو کچھ میں نے ان سے کوشش بھی کی کہ بات کی جائے, لیکن انہوں نے بات نہیں کی. چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں, فیملی میں ہو جاتی ہیں, لیکن درگزر کرنا بہتر ہوتا ہے. پتہ تو ہوتا نہیں ہے. دیکھیں ابھی صبح اب پھر بعد میں نے یہی سوچا کہ بعد میں رونے کا کیا فائدہ, یہ تھوڑا سا وقت رہ گیا اب, تو کیا ناراضگی اور کیا لڑائی, چھوڑو. یہ میری کوشش ہوتی ہے. یہ مزاج میں شاید فرق ہے کہ میں بہت جلدی معاف کرنے میں سب سے آگے ہوتی ہوں. آپ کو اچھا ناراض ہونا نہیں آتا, بڑی کچی ہیں آپ. نہیں, کبھی کبھی میں ناراض ہوتی ہوں نا. اچھا جی. سچ مچ نہیں, کوئی بڑی بات پہ ناراض ہوں گی نہیں, لیکن سال سے کوئی باری ہوتی ہوگی میرے خیال. نہیں, میرے گھر والوں سے پوچھے نا, غصہ آتا ہے ایک دفعہ, پھر جب آتا ہے نا بس پھر میرے پکڑنا پڑتا ہے مجھے ایسے کر کے. لیکن کوئی بہت ریئر ہے شاید, کیونکہ میں دباتی رہتی ہوں چیزوں کو. یہ اچھا ہے. میری بیٹی کہتی نہیں اچھا. عباس کا آپ کو پتہ ہے, ملے میں آپ, میرے میاں دم 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 دم, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زارا بھی ایسی بول بال ٹھا ٹھو کر کے ختم. 15 منٹ بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے منہ برکیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, بالکل نارمل ہو جاتا ہے. ایسے آتا ہے اور ایسے ہی چلا جاتا ہے. ایسے ہی چلا جاتا ہے, اور بڑے پیارے دل کے ہیں, فٹافٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پکے ناراض نہیں ہو سکتے, لیکن میں چپ رہتی ہوں. میں نہیں مجھے جواب دینا نہیں آتا کہ میں آگے سے جواب دوں, لڑائی کروں, اونچا بولوں. تو میں پھر چپ رہتی ہوں, اور پھر جب چیزیں بہت بڑھ جائیں, سالوں گزر جائیں, پھر ایک دن بم پھٹتا ہے, اس کے بعد پھر میں ہاسپٹل ہی جاتی ہوں. اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ سلامت رکھے. عباس صاحب کو اگر میں بات کروں, وہ کیسے داماد رہے؟ ہائے بہت پیارے. میں کہتی ہوں ابا عاشق تھے ان کے, اور امی بھی, بلکہ ہنستے تھے. میں کہتی تھی آپ دونوں ذرا نکاح ہی کر لیں تو اچھا ہے. ابا امی آپ کے جو ہے نا عباس, وہ چگلیاں کرتے تھے میری نا, آ گئی تو چلی گئی. دو اتنے اکٹھے ہو گئے مطلب. چلی گئی ہے ابا نہیں, امی اور عباس چلی گئی ہے. پھر تھوڑی تھی جڑی ہے نا, آندھی تے چلے, ہاں یہ جڑی ہے. جب امی ٹھیک تھیں تو بڑی چگلیاں کرتے تھے دونوں, اور امی کا بہت ساتھ تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ جس وقت امی بولنا بند گئی تھی, وہ باش باش ایسے کرتی تھی. وہ آتے تھے, ہاتھ پکڑتے تھے تو ان کو تسلی ہوتی تھی. عباس نے بہت پیار اتنا کیا ہے, اتنی کیئر پیار. اور دیکھیں ان کی خوش قسمتی, میری امی ابا کو انہوں نے قبر میں ڈالا. یہ تھوڑی بات ہے. اور یہ ان کے لیے میں نے ان کو بھی پہلے بھی جب امی گئی تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے یہ پورا سفر تمام کیا میرے ساتھ مل کے, تو ان کا بہت شکریہ. بڑی یہ دیکھیں کسی کے نصیب بیٹوں کے حصے میں نہیں آتی. دیکھیں میرے بھائی وہیں تھے, باہر تھے, وہ نہیں آ سکے, دونوں ٹائمز پہ نہیں آ سکے, اور عباس ہی تھے. اور دیکھیں سب کو یہ کانفیڈنس تھا کہ وہ کر لیں گے, اور انہوں نے کرنا ہے. اور ابا کو بھی یہی تھا کہ عباس ہو, بس. امی کو بھی تھا عباس, اور کوئی نہ ہو. جیسے کہ ان کو لگتا تھا یہ ہمیں سنبھال لے گا. تو وہی ہوا. عباس نے بہت پیارے طریقے سے نبھایا سب کچھ. یہ زندگی کی یہ مسٹری ہوتی ہے, اسے ڈیسٹنی میں کہیں گے, ڈیسٹنی. آپ اسے کیسے, یا چلے میں ایک اور, چلے آپ کو تو ہنر ہی اچھا آتا ہے,
یہ دعائیں لینے والا جو ہنر ہے, اب یہ والی جو بات میں اچھا, یہ عباس کو بڑا شوق ہے, وہ بڑی ان کو شوق ہے, دعائیں لینے کا شوق ہے کہ مجھے دعا ملے گی بڑی, اور یقین ہے اس بات پہ کہ اس بات پہ یہ میں کروں گا تو اللہ میاں خوش ہوں گے اس بات سے. وہ بہت نمازی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, کبھی کبھی نماز پڑھ کہتے ہیں میں نے آج نفل پڑھے ہیں. میں کہ جی کو آپ کو ہار بناتی ہوں میں, بڑی کمال کر دیا آپ نے آج اتنے آپ نے نماز, کیونکہ میں سو رہا تھا, صبح آنکھ کھلی لگ گئی, تو پھر میں نے سوچا جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو میں فرض ہی ادا کر لوں. اتنی زبان بھی والی ہو جاتی ہے, میں کہتی ہوں جی اچھا جی بڑی شکریہ, لیکن وہ ویسے ایک انتہائی اچھے انسان ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا جو کہ اللہ کے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اخلاص, پیورٹی آف ہارٹ جو ہے, جو, اور وہ ناراض نہیں رہ سکتے, وہ ایسا بندہ ہے, وہ نہیں ناراض رہتے, وہ فوراً ایسے ڈھیر ہو جاتے ہیں 2 منٹ کے اندر. ان کا دل بہت معصوم اور پیارا ہے, فوراً نرم ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ لگتے ہیں کہ سخت ہوں گے لیکن نہیں ہے وہ. اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, جو میرے اگر پہلا وہ ہے ٹی وی 20, ویسے تو 50-50 بھی شاید اس سے پہلے اس میں وہ آپ کے کلپ تھے, لیکن وہ ہائے میری انگوٹھیاں کے بعد تو وہ ایک فینومینا تھا. اچھا پہلے وہ انگوٹھیاں ڈھونڈ رہے تھے کہ ہائے میری انگوٹھیاں, پھر اس کے بعد اسما کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کدھر چلی گئی. تو آپ یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ آئی دیکھا اور فتح کر لیا, اٹ واز لائک دیٹ. نہیں, وہ تو میں اتنی بچی تھی مجھے تو سمجھ نہیں ہے, بلکہ میں تو بڑا دکھ تھا کہ باجی جو ہیں خود تو پیاری بن گئی ہیں, میک اپ بھی کر رہی ہیں, میرا منہ کالا کر دیا ہے, گندی سی اینک پہنا دی ہے, پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کر رہے ہیں یہ لوگ. شعیب منصور صاحب تھے وہ لوگ, میرے لیے مجھے کیا پتہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا ایسے کرو, میں نے ایسے کر دیا. وہ تو میں صبح ہوئی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا یہ. وہ بول آپ کو یاد ہے اس کے کچھ؟ ہاں نہیں اتنے زیادہ نہیں, آواز کو آپ نے بھارا سا بھی کیا تھا, ٹریبیوٹ ٹو ملکہ بکراج, کیا بڑی ہستی ہو. ہاں کیونکہ وہ تو لکھا بہت اچھا ہوا تھا, بہت اعلیٰ لکھا ہوا تھا, تو وہ معصومیت میں پولے پا ہو گیا تھا, پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا آپ اتنی, اب میں پتہ نہیں آپ کو یہ لفظ ویسے کہہ ہی دوں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ اور کوئی اس کا لفظ ہی نہیں, بڑی اس معاملے میں آپ کی بڑی کچری طبیعت ہے. پرفارمنس آپ دیتی ہیں, آپ کہتی ہے ہو گیا, اگلے نے پوچھو دیتے کہ گزر دی, بتا. اور یہ بلیس, آپ بلیسڈ ہیں, ایفرٹ لیس آپ کا کام اس میں جاتا ہے. میں بتاؤں آپ کو زندگی میں, آپ کو خیر کیا بتانا ہے, آپ خود بڑے کھوچل ہیں. بات یہ کہ آپ کی جو زندگی جو گزرتی ہے نا, آپ نے جو سفر پچھلا دیکھا ہوتا ہے, یہ ڈیپتھ اس وجہ سے آتی ہے. واہ واہ. جو آپ نے زندگی میں جس رستے سے گزر کے آپ پہنچتے ہیں تو ایکٹر بنتا ہے تو اس سے بنتا ہے. جو ایک بہت خوش ہر چیز جس کو اویلیبل ہو, زندگی حسین ہو, وہ کبھی اچھا ایکٹر نہیں بن سکتا. جب آپ نے ٹھکے ٹھیڈے ٹھڈے کھائے ہوں, دکھ اٹھائے ہوں, دل پہ زخم کھائے ہوں, اونچ نیچ دیکھی ہو, اور سب سے بڑھ کے اپنے جاتوں کو پیاروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہو, دکھ ان کے دیکھے ہوں, تو آپ کو یہ نکھارتا ہے آپ کے کام میں یہ چیز. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب یہ چیز, اب ایک بچی تھی, بڑی پیاری بچی تھی, اس نے مجھے کہا کہ نئی آئی کام کیا اس نے, تو کہنے لگی مجھے جو آفر ہو رہی ہے نا وہ اتنی عجیب سی آفر ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہو جائے گا, اس میں لڑکی کی ساتھ یہ ہوگا, وہ لڑکی کے ساتھ, تو میں کیسے کر سکتی ہوں, یہ کیسے کر لیتے ہیں لوگ. تو ماشاءاللہ بہت اعلیٰ گھرانے سے بچی تھی, امیر باپ کی بیٹی تھی, بہت خوش بچی تھی. میں نے کہا بیٹے ہاں آپ کیسے کرو گے, کیونکہ وہ کیسے کر سکتی تھی, اس کو کیا پتا ہارڈ کیا زندگی کی تلخیاں ہیں, کیا غریبوں کی کیا لائف ہے, کیسے زندہ رہتے ہیں لوگ ایسے. تو اس کو میں نے کہا نہیں وہ نہیں کر سکتی. وہ میں نے کہا بیٹا آپ کے لیے ہاں مشکل ہی ہے. وہ آئی تھی کھیلنے کے لیے کہ یہ مطلب ایکٹنگ کریں گے مزہ آئے گا نا, وہ اس لیے. تو ایکٹر بنتا ہی ان چیزوں سے گزر کے. اب آپ مطلب ننھی تھا نا میرا خیال, وہ جو آپ, تو آپ تو کوئی, آپ کے یہاں تو یہ مسئلے نہیں ہیں, مطلب یہ مسئلے نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے زندگی کے. آپ کیریکٹر کو کبھی اپنے ساتھ کنفیوز بھی نہیں کرتی. اب یہ نیا کام یہ بھی شروع ہو گیا نا کہ میں کیسے یہ کروں, تو بٹ اٹس ناٹ ود یو ایٹ آل. نہیں, لیکن میں اس کے بارے میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں یہ ہوتی, میرے پہ یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا, اگر میں اصل میں یہ ہوں تو پھر میں کیا کروں گی, تو پھر شاید کچھ چیز بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اسی لیے میں سیریس کام کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں, کیونکہ میں اصل زندگی میں ایک سیریس ترین عورت ہوں, تو وہ مجھے اپنے سے قریب لگتے ہیں وہ سارے کیریکٹرز. یہ جو میں گندی ساز بنتی ہوں نا, ذرا جو مجھے میرے قریب ہو یہ بالکل بھی نہیں. تو اتنی اعلیٰ جو آپ کی ٹائمنگ ہے, جو کامیڈی کی اگر ہم بات کریں, اچھا کامیڈی مجھے یاد ہے وہ سین چودھری اینڈ سنز میں
کہ وہ ہونے لگا کہ پونی کھول کے لیٹ جانا, وہ اسکرپٹ میں نہیں تھا وہ کہ تو یہ تو لاہور کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے جب یہ جو ٹائمنگ ہے خاص طور پہ یعنی سینس آف ہیومر جو ہے وہ میرے خیال لاہور کا خاصا ہے نا, یہ ہمارے اندر ہے. اس کے لیے ان کو ایفرٹ نہیں کوئی نہیں ایفرٹ ہم تو آپ کو پتہ ہے خود ہی بناتے ہیں ساری باتیں, یہ تو لکھی تھوڑی ہوتی ہیں. اب جو کلندر تھا ڈرامہ اس میں کراچی کی ٹیم تھی, وہ کہتے تھے اس کا کیا مطلب ہے, میں کہتی ہے سمجھ آ جائے گا کہ ہاں, کیونکہ جتنی ہم نے اپنی امی سے پرانی سنی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے محاورے پنجابی کے, تو اب وہ سمجھ میں آتے ہیں, اوے دا مطلب ایسی وہ اب ان کو اردو اسپیکنگ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, کراچی والوں کو. تو پھر میں نے کہا آ جائے گی, تو وہ اتنا ہٹ ڈرامہ گیا تھا. جی اتنا سائمہ وسیم اور وہ تو بہت ہٹ گیا تھا, کیونکہ وہ لوگ اس سے خوش ہو رہے تھے کہ ہائے ان کو بلیویبل بھی, وہ ایک شہر کی, وہ ایک فیل لاہور کی اندرون کی وہ ایک آ رہی تھی. اچھا اب آپ کے جب ویڈیوز اور کلپس دیکھے گئے ہیں تو وہ جیسے آپ از قسم انتاکشری یا گیت یا وہ سارا, یہ ایک بڑا آپ کے گھر کا ایک ماحول, اور اس سے میں نے آٹی کی بھی دیکھی تصویریں آپ کی امی کی, وہ بڑی خوش ہوتی تھی اس پہ. ہم لوگ گھر میں احمد جو ہے وہ لے کے نا اپنا ہارمونیم اور گٹار وہ لے کے پھرتا رہتا ہے گھر میں نا, ادھر بیٹھ گیا ادھر بیٹھ گیا, کوئی گانا آ گیا, آگے سے جو بیٹھا ہوا وہ شروع ہو گیا. اور امی تھی تو امی کے کمرے میں بیٹھتا تھا وہ, اور وہاں بیٹھ کے وہ امی کے ساتھ, اور میں پھر کونی مارتی تھی بچوں کو کہ ویڈیو بناؤ, پھر امی بتاتی تھی یہ وہ نہیں یوں ہے, بتایا اس کو کریکٹ کرتی تھی. تو وہ ہمارے گھر میں ماحول ہر وقت ایسا ہی ہوتا, حالانکہ عباس کو ذرا نہیں پسند تھا, وہ دیکھتے تھے پھر شروع ہو گئے نئے لوگ. آپ جب بھی استاد امانت علی خان صاحب کا آپ ذکر کر رہی تھی, تو آپ نے امی کو سب سے زیادہ کون سا گیت ان کو بہت پسند تھا جو وہ شوق سے گاتی تھی یا سنتی تھی؟ دیکھیں نا امی ابا جو تھے نا ہمارے, وہ تو ابا تو خیر شدھ کلاسیکل سنتے تھے نا بالکل ہی, وہ جو ہے اپنا بڑے غلام علی اور صداقت سلامت, ان کو پسند تھے, نزاکت سلامت وہ پسند تھے, وہ ان کو امانت فتح علی بہت پسند تھے, لیکن وہ جو ان کے بڑے وہ زیادہ پسند تھے. ہم لوگوں کو شام چراسی جو جی ہم لوگوں کو یہ اپنا فتح خان اور خلیل خان, یہ ہم لوگوں کو یہ زیادہ پسند تھے, وہ ذرا زیادہ ہمارے لیے مشکل تھے, وہ بڑے والے جو تھے وہ ابا کو بہت زیادہ پسند تھے. تو اس کے بعد امی بھی تھوڑا لائٹر طرف آنے لگ پڑی, ابا کو غزل وزل نہیں پسند تھی, وہ بس کہتے تھے کلاسیکل ہی سنتے جاؤ. تو امی کو جو ہے وہ تھوڑا عام فلمی گانے بھی سن لیتی تھی, ابا نہیں سنتے تھے. بہت کم کوئی فلمی گانا ابا کو پسند تھا. ایک گانا تھا یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں, وہ ان کو پسند تھا. پھر وہ تھا ایک اور ایک فلم تھی اس طرح, جمعہ جنجنال کا گانا تھا, وہ کنڈ مکھڑے تو لاؤ یار, وہ ان کو پسند. ایک تو دو چار زیادہ نہیں, لیکن جس کے اندر مشکل گانے, وہ بھی ایک بندشی کی, ہاں تو وہی نا وہ ان کو پسند تھے. تو امی جو ہے, امی تو ابا کے ساتھ چپکی ہوئی جڑی ہوئی تھی نا, جو ان کو پسند ہے وہ ان کو, لیکن ہمارے ساتھ مل کے نا تھوڑے تھوڑے فلمی گانے سن لیتی تھی میڈم نور جہاں کے کچھ تھوڑے بس لائٹ گانے. تو امی کی ہماری پسند کافی ملتی تھی. اسما یہ پوچھوں آپ سے کہ یہ یاد کیا ہوتی ہے اور یہ کتنی قیمتی ہوتی ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ ہائے نور, میں تو آج کل پتہ نہیں بڈھے والے یادوں میں ہی رہتی ہوں, پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. میں تو خود اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ میں ایسی بنتی جا رہی ہوں. میری نانی کہا کرتی تھی ایک لفظ ہر وقت, پتہ نہیں ماضی جان نہیں چھڈ دا, ماضی چ رہنی ہاں. اب وہ لائن میرے پہ آ رہی ہے کہ میں ماضی میں کیوں اتنا رہتی ہوں, اور میں اپنے ماں باپ, مطلب میں کہتی ہوں شاید لوگ بور ہی ہو جائیں گے, عورت ہر وقت یہی ذکر کرتی رہتی ہے, اس کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے. میرے ماں باپ, ہمارا بچپن, گھر بچپن کی باتیں, نیلم باجی کا سیلون ریڈیو لگانا, اس پہ وہ ہم صبح صبح اٹھے, مطلب ریڈیو سیلون, اس پہ وہ گانا لگتا تھا بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے, یہ بھی یاد ہے مجھے. میں شاید کلاس 2 میں تھی, صبح صبح اٹھنا اور وہ آواز آنا, یہ سب چیزیں اتنی, اور وہ گھر اس کا فلاں جگہ پہ گھر گھر کھیلنا اس چرپائی کے نیچے گھس. میرا تو دماغ ہی پاگل ہو گیا ہے. میں نے کبھی زندگی میں سلیپنگ پلس نہیں کھائیں, میں لیگزوٹنل کھا کے سونے لگی ہوں, کیونکہ میں اتنی زیادہ یادوں میں رہنے لگی ہوں اب, بہت زیادہ, کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. پتہ نہیں, آپ بتائیں. یہ اور اپنے نوسٹیلجیا جسے ہم بالعموم, بالکل. آپ کو پتہ ہے میں ابھی اسلام آباد ایک شوٹ پہ گئی تھی, تو میں وہاں گئی تو وہاں ہمارا گھر ہوتا تھا. ابا اسٹیٹ فلم اتھارٹی میں ڈائریکٹر جنرل تھے, اور میں کلاس 7th 8th میں تھی. وہ گھر مین روڈ پہ ہے, شاہراہ سہروردی جو مین. میں نے اس کو کہا, اگلے دن چھٹی تھی, میں نے اس کو اوبر کرائی اور کہا مجھے وہاں لے جاؤ. چلی گئی وہاں میں گئی, اور وہاں پر میں نے اس گھر کے باہر جا کھڑی ہو گئی, اور میں نے سوچا میں اس گھر میں جاؤں گی آج.
میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے کوئی بابا جی نکلے، ان سے میں نے کہا سنیں یہ مجھے اندر آنا ہے. انہوں نے کہا آپ کون؟ آپ تو ٹی وی پہ آتی. میں کہا جی کیوں؟ میں نے کہا ہم یہاں رہتے تھے، وہ ہمارا گھر نہیں تھا لیکن ہم وہاں رہے 4 سال، گورنمنٹ نے دیا وہ گھر، انہوں نے اپنے اندر اجازت نہیں کی. جب میں اندر گئی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں ایسے دیواروں کو پکڑ رہی تھی اور میں دیکھی تھی ابا یہاں سے چل کے آتے تھے، یہاں تو باجی کا کمرہ تھا، یہاں تو سنبل باجی بیٹھتی تھی، یہاں ان کی شادی ہوئی تھی، یہاں مفتی چچا بیٹھتے تھے، یہاں پرنا آنٹی آتی تھی یہاں پہ. میرا دماغ پاگل ہو گیا، مجھے لگا میں کہاں آ گئی اللہ میاں، میں کیسے بچوں. چھت پہ چلی گئی، یہاں ہمارا چھوٹا سا ایک کتا تھا، یہاں سن روم تھا، یہ بھائی کا کمرہ تھا، یہاں سے یہ نظر آتا تھا. اف دماغ پاگل ہو گیا، سمجھ نہ آئی. وہاں سے نکلی رو رو کے برا حال. وہاں سے نکلی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے میرے اسکول لے جاؤ، کیونکہ مجھے پتا چلا جس ہوٹل میں ٹھہری ہوں سامنے میرا اسکول تھا. اللہ. میں اسکول چلی گئی، میں اسکول گئی، وہاں گھس گئی اندر. ٹیچریں وہاں اور شکلیں، اسکول تو وہی تھا لیکن وہ لوگ بدل چکے تھے. میں کہوں فلانی مس ہوتی تھی، فلانی مس. انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گئی. میرا دل کرے میں ٹکرے مار مار کے رہوں کہ ہائے وہ مس فوت ہو گئی ہیں. وہ ایسے چلتی تھیں، کلف والی شلوار تھی ان کی، یوں ان کی ادائیں تھیں، وہ لفٹ نہیں کراتی تھیں، ہم ان کے پیچھے پھرتے تھے. کھڑی رہی وہاں ان سیڑھیوں پہ، ہم یہ کرتے تھے. پاگل ہی ہو گئی. وہاں سے سارا دن رو دھو کے تو شام کو گھر آ گئی. تو میں نے سوچا میں کیا کروں. پھر میں اپنی دادی کے گھر چلی گئی. ایک دن ہم کرشن نگر میں، جہاں بالکل اتنی سی تھی، وہ جو ہم نے اس میں بھی کرشن نگر صاحب کے وہ لکھا ہوا سارا. پھر میں نے کہا کسی کو، اپنے دوستوں کو، ان کو کہ اللہ کے واسطے الگ مجھے نگری لے میں جاؤ، ذکر خوب لے جاؤ مجھے. میں وہاں پہنچ گئی. اب وہاں گھس کے اندر گھس کے اس کے دیکھ رہی ہوں، یہاں جنگلہ تھا، یہاں میں اور جو پینی آنٹی کی بیٹی تھی شان، ہم دونوں یہاں بیٹھتے تھے، یہاں پہ ہم یہ کرتے تھے. وہ اوپر چھت تھی، پاگلوں کی طرح اوپر چھت پہ چلی گئی. او ہو انہوں نے نا کوئی گودام بنا لیا، اس کے اندر کوئی ویئر ہاؤس بنا لیا، وہ دروازے بند کر دیے. میں کہوں یہاں پہ اس کی چابی ملے گی، کون کھولے گا، کیسے ہوگا. محلے میں پاگلوں کی طرف پھر رہی ہوں. یہ گھر میری سہیلی کا تھا، یہ گھر فلانی آنٹی کا تھا، یہاں ہم یوں جاتے تھے. بخار چڑھ گیا، گھر آئی تو بخار چڑھ گیا. اتنا بخار چڑھا، اتنی طبیعت خراب ہوئی، سمجھ نہیں آئی. لیکن پھر میں وہاں چلی گئی. جو ہمیں جنہوں نے پالا ہے، ٹرانسجینڈر ہیں، ماں بن کے پالا انہوں نے، تمنا ان کا نام ہے، ہمارے گھر میں رہتے تھے. ان کے گھر چلی گئی. انہوں نے اتنا پیار کیا، کھانا کھلایا، 500 روپے دیے اور انہوں نے پیار کیا. ابھی بھی ان سے لگ کے بہت مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے بہت. وہاں ان کے پاس گئی، وہ محلہ دیکھا. مطلب کہ یاد اور میں اب ڈھونڈ کے یادوں کو ڈھونڈتی ہوں. یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں واجہ مارنا، یہ وہی آوازیں ہیں جو آپ کو لے کے پھر بہت زیادہ واجیاں بہت آتی ہیں، اتنی زیادہ آتی ہیں. دل کرتا ہے وہاں اسلام پورہ جو تھا کرشن نگر کا، جہاں پہ محرم میں تعزیہ نکلتا تھا، چھتوں پہ چڑھ کے میں دیکھا کرتی تھی. کسی سبیلوں کا نیچے اوپر رکھ کے ایک سٹول اوپر چھت سے، کسی آج آنٹی فلانی کی چھت پہ چڑھنا ہے، آج فلاں آنٹی کے چھت پہ جانا ہے، ان کے گھر سے زلجنا نکلے گا. ایک پورا سین تھا. اور وہ وہاں جاؤں، اس چھت پہ چڑھوں اور پھر دیکھوں، اس بازار میں پھروں. ہے وہ چوڑیوں والی دکان، وہاں ایک بک سٹور تھا، وہاں پر شوکت علی صاحب رہتے تھے، وہ گاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے. ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتی تھی اور ان کو جا کے کہتی آپ نے ہیر اچھا نہیں گایا، ہیر انہوں نے کہیں گا لیا، تو ان کو جا کے میں کرٹیسائز کرتی تھی. ویسے تو اور وہاں پہ اس گلی میں ملوک تو شوکت علی صاحب ویسے تو میں نے ان کو کہا نا، میں چھوٹی سی ان کی گود میں بیٹھتی تھی. پھر میں وہاں سے نکلتی تھی تو یوسف خان صاحب کے کبوتر تھے، ان کا گھر تھا. ہم دیکھتے تھے کہ یہاں یوسف خان رہتے. مطلب ایک عجیب ہی. میں نے یوسف خان صاحب سے ایک نشست ہوئی ہے کہ اتنی بڑی خوبصورت آنکھ اور اتنا بڑا آنسو میں نے نہیں دیکھا جو یوسف خان صاحب. ہم وہاں کھڑے رہتے تھے کہ آج وہ نکلیں گے باہر، وہ نکلیں گے. یہاں پہ ایک ایکٹر رہتے ہیں یوسف خان، وہ نکلیں گے. آئرن پروین، میں نے ان کو وہاں دیکھا. ابھی آپ نے یوسف خان صاحب کا نام دیا تو مجھے وہ یاد آ گیا، ان پہ پکچرائز ہوا وہ تو بالکل مائیکل کین لگتے. وہ زندگی جا چھوڑ دے پیچھا، چھوڑ دے پیچھے. ان کو میں نے دیکھا نہیں، میں ترستی رہ گئی کہ لیکن شوکت علی صاحب کی گود میں بیٹھ کے گپے مار کے اسی محلے میں تو رہتے تھے وہ. تو وہ جو ہے نا چیزیں جب آپ شروع ہوتے ہیں نا، پھر یوں ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ سے پوچھوں اگر کہ کیا ہوتی ہے ماں؟ ماں ہونا ایک بہت بڑا پریولیج ہے اور ایک بہت بڑی سزا ہے. دونوں چیزیں ساتھ ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ آپ کو بناتا ہے ماں. لیکن بچوں کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ ان کی دکھ، ان کی پریشانیاں، ان کی ناکامیاں، وہ سب آپ کو ساتھ جھیلنی پڑتی ہیں، جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
اور آپ بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ قسمت تو نہیں بدل سکتا نا انسان، لیکن ماں گزرتی ہے ساتھ ساتھ. یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے کہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کی اپنی غلطی ہے یا نہیں ہے. ماں تو ماں ہے، غصہ بھی آتا ہے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ صرف ماں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. اور ایسا لگتا ہے جیسے ماں کا قصور ہے. کوئی کہے گا نا آپ کا بچہ یہ تو وہ کہے گی شاید مجھے سنا رہی ہے. سگے باپ کی یہ آپ سگا باپ جو ہے نا اس کی بات بھی بری لگتی ہے. وہ بھی لگتا ہے تانا دیا مجھے اس نے، مجھے تانا دیا میرے بیٹے کا یا میری بیٹی کا، مجھے سنا رہے ہیں. جب میں وہ بات کرتے ہو یہ بات درست ہے، اور وہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والی سزا ہے. میں نے 10 بستہ ایک ترما باندھو قدسیہ ماجی کا افسانہ، تو اس میں ایک لائن مجھے کبھی نہیں بھولتی کہ بیٹا جہنم میں ہو تو ماں کو جنت میں تلاش مت کرنا، وہ باہر ہی کھڑی ہوگی. کہ یہ صحیح بات ہے. آپ کی اولاد ہے نا، بس آپ کے خوابوں میں بھی وہ ہوتی ہے جو اولاد سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے نا، اور وہی ماں کو سب سے پیاری ہوتی ہے. ہاں یہ آپ نے، یعنی ماں اپنے سب سے ماڑا بچہ یا بچی اس کے ساتھ ماں ہوگی، اور رب بھی اسی کے ساتھ ہوتا. اور پتہ ہے آپ کو، ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے، اس کی غلطی ہے، اس کا قصور ہے، پھر بھی وہ مجبور ہے. یہ مجبوری ہے ماں کی. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور بڑی دکھ کی بات بھی ہے. یہ ایک بہت بڑا سزا بھی ہے ماں ہونا، کیونکہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے، اس دکھ سے کہ آپ کہیں اچھا چلو جو بھی ہے واٹ ایور، چلو بھائی. اچھا جی یہ بتائیں کہ آپ نے، چونکہ آپ اتنی ماشاءاللہ، ایک تو آپ، میں یہی پوچھ رہا ہوں، اینکرنگ اور پروڈکشن جب آپ نے کی، آپ نے ہنسا بھی دیا، رلا بھی دیا، اداکاری آپ کرتی ہیں. اب یہ جوڑا جو آپ نے پہنا ہے یہ بھی آپ ہی کا بنایا ہوا ہے، اور پھر آپ نے وہ ایک پوری رینج نکال دی. ہماری وہ جو ٹاپ کی ہیروئنز پاکستان فلم انڈسٹری کی، ان کے نام سے آپ نے وہ پورا وہ نکالا. کیا ہیں آپ؟ کون چیز، کیڑی چیز تانوں بیٹھن نہیں دیتی؟ نہیں بیٹھن دیندی. ابھی بھی سوچتی ہوں 2 دن کا 1 دن ہونا چاہیے، وہ تاڈا بھلا ہو جائے. تاکہ مجھے تو بہت سارے کام کرنے ہیں. ابھی میں آج ہی سوچی تھی یار پھر دوپہر ہو گئی ہے اور میرے اتنے سارے کام پڑے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے مسئلہ ہے، میرا کام کرنے کا مسئلہ ہے. میں فارغ نہیں بیٹھ سکتی ہوں، مجھ سے نہ سویا جاتا ہے زیادہ لمبا کہ سوئے رہو دوپہروں تک، شام تک نہیں. کون سی چیز اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں. میری جو بچی گھر میں ہے، میری ہیلپر ہے، وہ اس کا نام ہے چندہ، بہت پیاری بچی ہے، سمجھے مجھے بیٹیوں کی طرح سنبھالتی ہے. وہ کہتی ہے میں اماں دیکھتی ہوں ہیں اماں صبح 6 بجے واٹس ایپ پہ آن لائن تھی، ہائے کیوں نہیں سوتی؟ تو وہ ڈر رہی ہوتی کہ اللہ میاں آج سو جائیں، اللہ میاں آج 11 بجے وہ آن لائن ہوں. وہ دیکھتی رہتی ٹائمنگ. تو مجھے چین نہیں ہے، میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں. میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے بھی لوریاں سنائی تھیں، جیسے آج کل ماں کی لوری کا زارا کو سناتی تھی میں. زارا کو سناتی تھی. وہ کون سی تھی لوری؟ ننھی پری سونے چلی. نہیں ذرا وہ کیسے؟ ننھی پری سونے چلی، ہوا دھیرے آنا، نیند بھرے پنکھ لے جھولا جھولا جانا. یہ سناتی تھی. اب وہ اپنی بیٹی کو سناتی ہے. ویسے ہی ننھی پری وہ سناتی تھی راج کمار جی آئیں گے. اچھا، اور وہ کیسے طرح بتائے نا. گڑیا رانی بٹیا رانی، پریوں کی نگری سے ایک دن راج کنور جی آئیں گے، محلوں میں لے جائیں گے. یہ بھی سناتی ہوں. اور مزے کی بات یہ کہ میں سناتی تھی، زارا بھی سناتی ہے، لیکن زارا آج کل اس نے اپنی بیٹی کو جو سنانا شروع کیا ہے، میں حیران ہو گئی، میں خوش بھی بہت ہوئی. اللہم صلی علی محمد. اور وہ کیا کرتی ہے ماشاءاللہ، 5 مہینے کی بچی کرتی ہے ساتھ. وہ اس کو کہتی ہے نا اللہم، اس کو پتہ لگتا ہے اب سونے کا ٹائم ہو گیا، اور وہ ایسے بچی سیدھی ہوتی ہے اور آنکھیں بند اور ساتھ وہ پورا گنگناتی ہے. اچھا ایک بات بتائے، میں یہ اچھا سوال مجھے آج، وہ جب تھپاتے تھے تو بچہ ساتھ وہ ساؤنڈ سنگ کر لیتا تھے. سنگ کر رہا تھا. اور میرا جو بڑا بیٹا، تھپانا، یہ کیا میجک ہے ویسے؟ یہ پتہ نہیں کیا، میرا جو بڑا بیٹا وکاس،
اس کو میں سلاتی تھی جب، تو میں اس کو ایسے تھپ اللہ اللہ، تو وہ بھی ہوتی تھی. اچھا میں ہاتھ ہٹاتی تھی تو کرتا تھا. اگر میں ہٹا دوں تب بھی وہ کر رہا ہوتا تھا. اس کو یہ ایک بچوں کی بھی عادت ہو جاتی ہے کہ یہ کرو. یہ اس میں پتہ نہیں کوئی خاص بات ہے، پتہ نہیں مزہ آتا ہوگا، اللہ جانے. اچھا ویسے چلے آج کل تو اب ہو رہا ہے کہ وہ میاں جو ہیں وہ ہمارے، لیکن یہ ہنر ماں کو ہی آتا ہے یا اس میں میاں کوئی نہیں، میاں کا کوئی ذرا بھی نہیں ہے. اسد کیا کہتا ہے، وہ تو آج کل کے باپ ہے نا، عباس تو خیر بالکل ہی نہیں ان کو پتا ہوتا تھا. وہ میں کہتی ہوں زارا بس میں نے کھیل لیا اب لے لو. کہتی ہے اسد یہ ہم دو، ہاں زارا لیکن میں نے اب کھیل لیا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے نا، میں نے جم جانا ہے نا. کہتی ہے اچھا میں نے نہیں جانا ہوتا کہیں. یہ ماں ہی ہے، ماں جیسا کوئی نہیں. اچھا یہ پوچھو اگر آپ سے، زہرا کی بیٹی کیا ہے آپ کے لیے؟ اچھا میرے لیے نا دونوں پوتیاں بھی اور ادھر بھی ایک بات ہے. مجھے کسی نے پہلے سوال کیا ہے کہ آپ کے لیے کیا فرق آیا. مجھے کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ پوتیاں تو میرے گھر رہتی تھیں، ان کو تو میں نے زیادہ سنبھالا ہے، کھلایا ہے، سنبھالا ہے، وہ تو میری گھر بھی تھی. تو اس کا بھی مجھے کچھ فرق نہیں لگا کہ کوئی نئی بات ہوئی ہے. لیکن یہ مجھے شکر ہوا ہے کہ زارا کی بیٹی ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس بیٹیاں تو ان کی تو پہلے بھی ہو گئے تھے نا بچے. اس کا تھا کہ اس کا بھی اللہ میاں اس کو اولاد دے تاکہ اس کو اس مزے کا پتہ چلے. تو میرے لیے تو ایک جیسے ہیں بالکل. تو اصل جو ہے وہ جو کہتے ہیں سود اصل سے پیارا ہوتا ہے، وہ یہ تو بات سچ ہے، بالکل سچ ہے یہ تو. کیونکہ اصل میں کہتی ہوں نا زارا کو کہ بیٹا میں اب تمہارے ساتھ تو میں دور رہتی تھی، اس کے بغیر بڑا مشکل ہے. اب تو میں آؤں گی تو مجھے یہیں رہنا پڑے گا، ورنہ میں عام طور پہ اس کے گھر نہیں رہتی تھی زیادہ. آپ نے مجھے بھی کہا کہ وہ آخری وقتوں میں امی ایسے آپ کے سینے کے ساتھ لگ کے اور آپ کو، تو اس سے قطع نظر کہ ہمیں یہ لگے کہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، وہ باتیں ہوتی ہیں اس میں یا کچھ ایسے؟ باتیں تو ہوتی ہیں بہت. امی تو باتیں بھی کرتی تھی نا ٹوٹی پھوٹی. تو مجھے یہ کہتی تھی کہ تم رونا نہیں اور اپنے گھر کو دھیان دینا. میرے بعد مجھ سے بہت ساری باتیں کرتی تھی اور وہ ان کو یہ غم تھا کہ یہ روئے گی. ابا کو بھی بہت غم تھا کہ یہ بہت روئے گی، اس کا کیا بنے گا. وہ بھی ہمیں، اور ساتھ میں ابا تو روتے بھی تھے نا ساتھ میں، اور کہتے تھے کہ تم نہیں رونا. اور امی بھی یہ کہتی تھی کہ پھر یہ بھی کہتی تھی تم لوگ مجھے چھوڑ آؤ گے، مجھے اکیلی چھوڑ آؤ گے، یہ بھی کہتی تھی. تو وہ باتیں تو ہوا کرتی تھی. پھر میں ان سے نا بات بدل کے نا کپڑوں کی باتیں کرتی تھی. ٹاپس پہن لیں، آپ کو چین پہنا دوں، چوڑیاں پہنا دوں، میک اپ کرنے بیٹھ جاتی، میں آپ کا میک اپ کرتی ہوں، کہ وہ ان باتوں سے نکلیں. گانا سناتی تھی. میں نے ان کو آخری گانا جو سنایا تھا سجاد علی کا، بنے تھے دوست، جی. تو وہ انہوں نے نور ایسے سنا ہے کہ جیسے ان کے اندر کوئی چیز اتر رہی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی، یوں تھیں وہ آنکھیں ان کی ایسے تھیں پتھر، اور میں ان کو سنا رہی تھی امی سنیں وہ گانا، غزل جو تھی بہت ہی پیاری ہے وہ. بسم اللہ اگر سن سکیں. بنے تھے دوست دل جلانے کو، بنے تھے دوست دل لگانے کو، ہی تو ہے دل جلانے کو. بڑی پیاری غزل ہے، بہت خوبصورت. سجاد علی تیری نفرتیں لے کر چلا ہوں، میں تیری نفرتیں لے کر چلا ہوں، اداسیوں کے گھر جلانے کو، یہی بہت دل جلانے کو. یہ امی کو میں نے آخری غزل سنائی تو امی کی آنکھیں ایسی تھیں اور ان کو سمجھ آ رہی تھی ساری بات، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کو سناؤں. بس مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ماں جو پیدا کرنے والی اور پھر پرورش جو دیکھ ریکھ ہے، تو آپ کو نیلم بھائی وہ لگتا ہے کہ وہ جیسے مجھے یاد ہے میں بڑی باجی، میری باجی بشرا سب سے بڑی، تو ہم انہیں چھوٹی امی کو بھی ویسے کہتے تھے. وہ میرے ابا جی ان کو ڈپٹی بشر کہتے تھے، بشرا ان کا نام، ان کا بھی بڑا بشرا نام. تو وہ یہ ہوتا ہے ویسی ہی انسیت ہو جاتی ہے بڑی بہن سے بھی. جیسے مجھے، میں فرینکلی اسپیکنگ آپ کو بتاؤں کہ امی کا جب وصال ہوا تو مجھے یہ لگا کہ
وہ نقصان میری بہنوں کا ہے. میری تو مائیں ہیں شاید, وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ماں مرے تھے پیکے مقدے والی بات جو ہے, یہ جو بیٹیاں ہیں, مطلب میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں اور آپ سے بھی میں یہ ضرور چاہوں گا خواتین حضرات, وہ نہیں بھی کہیں ہو نا قریب میں فزیکلی, ان کو کوئی خواب آ جاتا ہے, ان کو کوئی دھیان رہتا ہے, یہ اللہ نے ودیعت ہی کیا ہوتا ہے. بات یہ کہ اب دیکھیے میرے گھر میں امی تھی نا, تو میرے گھر میں سب آتے تھے. اب میرے گھر کوئی بھی نہیں آتا, نہ نیلم باجی چکر لگاتی ہے, نہ بشرا باجی بالکل آتی ہیں, صبح باجی تو چلی گئی. میرے گھر کوئی نہیں آتا. وہ گھر امی کا تھا, امی ابا تھے تو وہ گھر تھا. سب آتے تھے, پھپھو بھی آتی تھی, بچے بھی آتے تھے, باجی آتی تھی, بشرا باجی مہینے میں ایک دفعہ آتی تھی, ضرور آتی تھی. جب سے امی گئی ہیں وہ ایک آدھ دفعہ آئی ہیں, کسی ہوٹل میں ٹھہری ہیں. میری بات ہوئی ان سے تو وہ پھر جیسے اب آپ ہیں, انہوں نے کہا میں کنوں ملن جاوا ہوں, امی بھی نہیں لاہور میں کی کرن جانا. نیلم باجی بھی وہ بھی کہتی ہیں کیا کروں میں نے, کیا کرنا ہے. وہ بھی روز آتی تھی, روز آنا امی کے پاس آتی تھی. اور اب وہ کوئی بھی نہیں آتا. میرا گھر خالی ہے, بس میں خالی گھر میں پھرتی رہتی ہوں, دیکھتی رہتی ہوں, سوچتی رہتی ہوں. بس پتہ نہیں میرے بچے اللہ میاں ان کو زندگی دے, وہ بھی اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں. ان کی بھی بڑی محبت تھی نا, امی سے ابا سے بہت محبت تھی. تو وہ اب گھر ہم نے پہلے سوچا تھا کہ وہ گھر بیچ دیں, ہمارا گھر ایک ہی ہے, لیکن پھر فیصلہ ہم نے بدل لیا کیونکہ وہ امی ابا کا میں نے گھر آپ تھا. کے وہ ویڈیوز میں آپ کو موو کرتے دیکھا, وہاں وہ آپ کا اظہار اس کے ساتھ, آج دن کیسا ہے, آج وہ سارا. ہاں, تو وہ گھر شیئرنگ امی آپ ابا کا گھر تھا, مطلب وہ اس میں رہتے تھے. تو میں اس میں بہت سی یادیں ہیں, بہت زیادہ. تو اس کو میں احمد نے ہی کہا بلکہ کہ اماں نہیں, میں نہیں چاہتا کہ ہم یہ گھر بیچیں, ہم سب اسی میں رہیں گے, مل کے رہیں گے. بڑے ابا بڑی امی تھے اس گھر میں, بہت یادیں ہیں واقعی. لاؤنج میں سے ایسے آخری وقت جب ابا جا رہے تھے ہاسپٹل, تو انہوں نے سینے سے کتاب لگائی ہوئی تھی, 2 کتابیں سینے سے لگی ہوئی تھی, ویل چیئر پہ جا رہے تھے, وہ ایسے دیکھ رہے تھے گھر کو. شاید ان کو لگتا تھا کہ اب میں نہیں آؤں گا, اور وہ نہیں آئے اس گھر میں پھر. تو وہ گھر اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ امی ابا کا گھر ہے, اس میں یادیں یادیں. میں اس بات پہ بھی اصل میں بات کرنا ضروری ہے, مجھے لگتا ہے. بہت بہادر ہیں آپ عصمت, فائٹر ہیں آپ. لیکن اب میں تھک گئی ہوں, اس بہادری سے میں بہت تھک گئی. اب بس ہو گئی میری, مجھے نہیں بہادر بننا, میں اب تھک گئی ہوں. مجھے بس اب سکون چاہیے اور چین چاہیے, پتہ نہیں کب ہوگا. لیکن یہ کہ میں اب تھک گئی ہوں, یہ سن کے اچھی ہے, بہادر ہے, یہ یوں ہے, یہ وہ ہے. اللہ کا شکر ہے میں صحت میری اللہ میاں پھر مجھے ٹھیک کر دیتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی نا میں تھک جاتی ہوں, پھر مجھے اور بہادر بننا پڑتا ہے. میں نہیں بننا چاہتی, میں اب بس ہو گیا, اب مجھے نہیں بہادر بننا. بیٹا آپ کو یہ اندازہ ہے, اگر زارا یا احمد سے سب سے باز سے بھی پوچھوں, یو آر اسٹرینتھ فار سو مینی. ہاں, لیکن میں تھک جاتی ہوں نا, تقویت کا باعث ہے, تھک جاتی ہوں نا یار. اب میں بھی تھک گئی ہوں نا, تھک جاتی ہوں. مجھے یہ لوگ, حالانکہ میں, اور مجھے یہ بھی نہیں میں چاہتی کہ میرے بچوں کو پتہ چلے کہ میں تھک گئی ہوں. ان کو میں کبھی کہتی بھی نہیں ہوں, میں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ ہائے آج میں تھک گئی ہوں, ہائے آج مجھے یہ درد ہے, وہ درد ہے, جو بھی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میرے شولڈرز کا بھی پرابلم ہے, میرے ٹینڈنز اندر سے پھٹے ہوئے ہیں, کافی مسائل ہیں, گہرے زیادہ مسائل ہیں. تو میں نہیں بولتی. کراچی میں ایک دفعہ ہلکا سا میں نے کہہ دیا, تو زارا نے مجھے خیر دبانا شروع کیا, اور ساتھ سے کہا آپ اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں, آپ جم جائیں, آپ اپنے لیے یہ کریں, اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتی ہیں آپ. تو پھر میں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہے. مطلب پریشان ہو جاتے ہیں نا بچے بھی, تو میں چاہتی ہوں بس کوئی پریشان نہ ہو میرے لیے, میری وجہ سے. بہنیں ہیں تو وہ پریشان رہتی ہیں ہر وقت, پتہ نہیں کیوں. تو بس اب میں بھی بہادری سے تھک گئی ہوں. اللہ میاں چلاتا رکھے بس, اور چلتے چلتے ہی چلے جائیں, آمین. محتاج نہ ہوں, بس اس سے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ. امی کو میں نے جو سب سے زیادہ دعا اپنی امی کی سنی تھی ہمیشہ, وہ کہتی تھی اللہ خاتمہ بالخیر کری. وہ ایک وہ ہوتی تھی کیونکہ ہمیشہ. جو میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے نا, اس کے بعد یہی دعا ہے کہ محتاج نہ ہو اللہ میاں, بالکل محتاج نہ ہو. ہماری جنریشن اب ختم ہو, اس کے بعد جو اگلی ہے نا, ہم نہیں امید رکھ سکتے کہ وہ اس طرح سے اب کریں گے. ہمارے بچے دیکھیے زندگی مصروف ہے, اپنے اپنے کام کاج ہے, سب کے سب بزی ہوتے ہیں. ایسے کون لے کے کسی کو بیٹھا رہے گا. اس لیے کسی کو بھی بوجھ نہ کسی پہ بنے, اور چپ کر کے بس چلو ہم ہینا کو بیمار ہو جائیں, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد بس پھر اللہ میاں لے ہی جائے تو اچھا. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ اب ہم نے چیزوں سے پیار کرنا شروع کر دیا اور انسانوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا, کچھ ایسا بن گیا ترتیب؟
ہم تو چیزوں سے بالکل پیار نہیں کرتے ہماری فیملی. الحمدللہ. لیکن اب وہ جو نئی آپ کہہ رہی ہیں وہ چیزیں ان کو چاہیے, ان کو چیزیں ان کو چاہیے, ان کو پیسے چاہیے, چیزیں چاہیے, جدادیں چاہیے, ہمیں کچھ بھی نہیں. ہماری فیملی میں ہمارے بچے بھی وہ بھی نہیں ہیں ایسے, شکر الحمدللہ کہ ان کو بھی نئی چیزوں سے محبت. اور ہمارے ابا امی نے ہمیں یہی سکھایا, سادگی, سمپل لائف, سستی چیزیں لے کے ہم خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے آرام سے خوش ہو جاتے ہیں. چکڑ چھولے پہ میرا ولیمہ ہوا تھا, سوچیں نا ذرا کہ میں نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں. مجھے نے کہا کیا شادی کی شرائط پنجابی فلم دکھائیں گے سرکٹ میں جا کے, چکڑ چھولے اور شاہی مرغ چھولے کھلائیں گے, یہ شرطیں تھیں. تو ہم لوگ ہمارے سادے باپ کے اولادیں ہیں. ہمارے باپ نے عباس نے کہا, انہوں نے کہا ہاں بھئی کیوں کرنا ہے بیاہ میری کڑی نال, انہوں نے کہا میں چنگی لگ دی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک کر لے, پھر گل ختم. کوئی کمپلیکیشن زندگی میں نہیں. میں نے دیکھا جو سفید رنگ منیر نیازی صاحب اور احمد بشیر صاحب پہ جچتا تھا, وہ وہی انہی کو کیری کر رہا, اور وہ چٹا کرتا, کناری والا وہ بغیر اس کے چٹا کرتا, اور وہ سنو وائٹ بال جو ہے وہ بھی اسی طرح. تو وہ شکر ہے ہمیں ماں باپ نے سادگی دی ہے نا, میں بڑی خوش ہوں. ہمیں کسی چیز کا لالچ ہی نہیں زندگی میں. یہ کتنی سکھ کی بات ہے, کتنی سکھ کی بات. اوف اپنی مجھے یہی نہیں پتا کون سی گاڑی کون سی ہے. مجھے یہ پتا ایک بڑی گاڑی ہوتی ہے, ایک چھوٹی گاڑی ہوتی ہے, نہیں نام آتا کسی کا, نہیں پتا کون سا. ابھی میں نے کل گاڑی بکی ہے, احمد نے بیچی ہے, گاڑی کرولا تھی. مجھے کسی نے کہا اس کا ماڈل کیا تھا, میں کہا مجھے کیا پتا کیا ماڈل تھا. ایک سلور رنگ کی گاڑی تھی بڑی والی, کرولا لکھا ہوا تھا پیچھے, بس. اس سے اوپر مجھے نہیں پہچان, نہ ہی خواہش ہے کہ فلاں گاڑی ہو, فلاں گھر ہو, نتھنگ. شکر ہے نا, یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے, یہ ماں باپ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. الحمدللہ. اسماء آپ جہاں جاتی ہیں نا, وہاں بہت سی پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں, اور اللہ آپ کو سلامت رکھے, نور صحت سے نوازے, اور بچوں کی آپ خوشیاں دیکھیں گے, اور محتاجی سے بچائے. دسمبر میں انشاءاللہ احمد کا ولیمہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو بس اب انشاءاللہ صحت رکھے اور محتاجی نہ ہو. باقی اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں آپ کو میری رسپانسبلٹیز کا پتہ ہے, آپ کو میری ٹارگٹس کا پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں, آپ کو پتہ ہے, تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. آپ کو آپ کے دیکھنے والے فینس جن کی مائیں حیات ہیں, جن کے والدین ان کے قریب ہیں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان سے؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بڑے انمول تحفے ہیں. وقت دیں, پاس بیٹھیں, ان کے ساتھ ان کی شکایتیں بھی سنیں. وہ ماں باپ غلط ہوں تو بھی صحیح ہیں, اور ان کے گلے شکوے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ سنیں, ہاں جی کر کے سنتے جائیں. کیونکہ جب یہ نہیں ہوں گے نا, پھر پتہ چلے گا کہ زندگی ان کے بغیر کتنی مشکل ہے. بہت بہت شکریہ. اور بہت اچھا لگا مجھے جب مجھے فون آیا, تو میں نے سوچا کیونکہ اکثر فون آتے ہیں نا جن ٹاپکس کے لیے کہ آپ نے آنا ہے, 4 ہانڈیاں ہوں گی, اس میں سے نمک چکھنا ہے, تو میں کہتی ہوں خدا کا واسطہ مجھے نہ بلاؤ. تو جب یہ بات کی تو میں نے کہا ہائے یہ تو بات ہی بڑی پیاری ہے, اس کے لیے تو میں ضرور آؤں گی. بہت اچھا لگا. سر آنکھوں سلامت رہیے. بہت اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.